وقت اجازت نہیں دیتا کہ اسے لذت سے بیان کروں، بس سماعتوں کی نظر کرنا ہے معلومات۔ تینوں شہزادے پیدا ہوئے، رسول خدا نے اسمائے گرامی رکھے، حسن، حسین اور محسن۔ یہ تینوں نام ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں شبر، شبیر اور مشبر کے ناموں پر۔ اب شیر خدا کو فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور میرا علی اس کا دروازہ۔ پھر کھول کر نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام یہ رکھنا جو آگے پیدا اولاد دے گی، صرف اشارہ چاہیے عقل والوں کو، بصیرت اللہ نے دی تھی شیر خدا کو، تعریف رسول خدا نے عطا فرمائی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی علم کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیں اگلی زوجہ محترمہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی شیر خدا نے کئی نکاح کیے، ان میں سے 3 شہزادے پیدا ہوئے، نام رکھا ابو بکر، دوسرے کا نام رکھا عمر، تیسرے کا نام رکھا عثمان۔ اس کے علاوہ بھی شہزادے پیدا ہوئے، کثیر الاولاد تھے، محمد بن انفیہ، عباس۔ اب یہ تینوں شہزادوں کا نام رکھا کس نے؟ شیر خدا نے۔ میں عرض کروں گا ان لوگوں کے منہ پر تماچا مار دیا جو یہ آج کہتے ہیں کہ میرے علی سے خدا نہ خواستہ ابو بکر، عمر اور عثمان نے زیادتی کی، جو آج کہانیاں سناتے ہیں اور امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بات کئی کس کے متعلق رہے ہیں۔ کیا حیدر کرار کو اللہ کریم نے یہ جرأت نہیں دی تھی کہ کوئی اس کا حق کھائے اور شیر خدا اپنے حق کا تقاضا بھی نہ کرے؟ آج میں اور آپ لوگوں نے کتنی دردناک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آج میں اور آپ اس 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سامنے آ جائیں، جان مانگے جان دے دیں۔ ہے دعویٰ کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان بھی اس پائے کا نہیں ہے، ہم شخصیات بھی نہیں ہے، ہم مقدس بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا میرا زمانہ اعلیٰ ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہم 1400 سال بعد جی رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ علی کے جگر گوشے ان شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا اشارہ کر دیں، اشارہ نہ کریں، ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہم سے ہماری جان مانگ رہے ہیں، ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، جان دے دیں گے۔ تو کیا رسول خدا نے جن کی تربیت فرمائی ہو، رسول خدا نے جن کے ایمان کی دعائیں مانگی ہوں، وہ علی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ اور پھر آج غیرت مند مسلمان ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہماری بیوی وہ کوئی برا لفظ بول دے یا جان نہیں یا وہ نہیں، یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ حالانکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس طاقت، لیکن ہمارا ایمان اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہمارے پاس، نہ کہ ہم ایسے لوگ کے مشیر بن کر نہیں۔ دوستو بات یہی ہے کہ آل نبی امت کو جوڑنے والے تھے، آل نبی کے نام پر امت میں فساد کرنے والے امت کے دشمن ہو سکتے ہیں، شیطان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب لڑکپن میں آتے ہیں، دونوں شہزادے وضو کر رہے ہیں، پیارا واقعہ سنو، پیارا واقعہ سنو، وضو کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں، آتے ہیں اور وضو کرنے لگتے ہیں، دونوں شہزادے ہیں چھوٹی عمر میں، دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے سفید داڑھی والے، لیکن وضو کرنے میں تھوڑی سی خامی رہ رہی ہے۔ دونوں شہزادوں نے آج کل کے علمی و کتابی بدبخت کی طرح انگلی نہیں اٹھائی، آواز نہیں لگائی، یہ نہیں کہا آپ وضو کا بھی آپ کو نہیں پتا ہے، کس طرح کے آج کل بدبخت کہتے ہیں نا بزرگوں پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ فاطمہ کے جگر گوشے تھے، وہ حیدر کرار کا خون تھے، وہ آغوش نبوت میں تربیت پا رہے تھے۔ فرمایا جناب میں اور میرا بھائی ہے،
ہم وضو کرتے ہیں، آپ بڑے وہ فیصلہ کرنا دونوں میں وضو کس کا اچھا ہے۔ جب دونوں نبی کے جگر کے ٹکڑوں نے وضو کیا تو نبی کا غلام سمجھ گیا، آنکھوں سے آنسو اتر ہیں، فرمایا نہیں شہزادو، وضو تمہارا درست ہے، وضو میرے میں کمی۔ اس وضو میں، اس واقعے میں سبق کیا ہے؟ ایک تو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کا خیال کیا کریں، سفید بال والے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ آل نبی اپنے نانا کے صحابہ، رسول خدا کے صحابہ کی عزت و توقیر کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور